بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ قسط ششم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی گستاخی کا انجام۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض رکھنے کی سزا۔ حضور اکرم الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے بارے میں زبان نہ کھولنا، میرا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ان کے ساتھ محبت میری محبت اور ان کے ساتھ بغض میرا بغض ہے۔ آپ الصلوۃ والسلام نے یہ بات صرف ارشاد ہی نہیں فرمائی بلکہ اس کا عملاً مظاہرہ بھی فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کا جنازہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ آپ اس کی نمازیں پڑھا دیں۔ آپ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھانے سے انکار فرما دیا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص حضرت عثمان سے بغض و کینہ رکھتا تھا، بس اللہ نے بھی اس کے ساتھ عداوت رکھی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سیدنا عثمان سے کسی قسم کا بغض در حقیقت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی مول لینا ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے دل حضرت عثمان کی کینہ اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں، جب وہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے رحمت سے محروم رکھے گئے تو قیامت کے دن بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے محروم ہوں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عصا توڑنے والے کا انجام۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت کے آخری دنوں میں خطبہ دے رہے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا۔ اس وقت مفسدین اور باغیوں کا ایک گروہ وہاں موجود تھا۔ اس میں دہیہ نامی ایک شخص اٹھا اور اس نے آپ کے ہاتھ سے عصا چھین لیا اور اپنے گھٹنوں پر رکھ کر اسے توڑ دیا۔ اس کے کچھ دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ غلطہ یعنی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گیا اور یہ مرض اس کی ٹانگ میں شروع ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کی ٹانگ میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بددعا لینے کا انجام۔ جناب کلابہ کہتے ہیں کہ میرا ملک شام جانا ہوا تو وہاں میں نے ایک شخص کو کراہتے ہوئے سنا کہ ہائے افسوس آگ، ہائے افسوس آگ۔ میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں قدموں کے اوپر سے کٹی ہوئی ہیں اور وہ دونوں آنکھوں سے بھی اندھا ہے اور وہ منہ کے بل پڑا ہوا ہے۔ یہ الفاظ کہہ رہا تھا کہ میں نے جب اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا میں باغیوں اور مفسدوں کے ساتھ حضرت عثمان کے مکان میں داخل ہوا تھا۔ جب میں ان کے قریب گیا تو ان کی اہلیہ نے زور سے چیخ ماری تو میں نے اس کے منہ پر تمانچہ مارا۔ حضرت عثمان نے یہ بات دیکھی تو کہا کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ اللہ تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگوں کو کاٹ دے اور تجھے اندھا کر دے اور تجھے آگ میں داخل کرے۔ چنانچہ مجھے ایک زلزلے نے آ دبوچا اور میں نکل بھاگا اور یہ مصیبت مجھ پر گر پڑی جو تو دیکھ رہا ہے، اور اب ان کی بددعا میں صرف جہنم کی آگ کا انتظار ہے۔ میں نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ چل مجھ سے دور ہو جا، تجھ پر لعنت اور ذلت ہو۔ سیدنا عثمان پر ہاتھ اٹھانے والے کا ہاتھ سوکھ جانا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اپنی تاریخ میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے طواف کعبہ کے دوران ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ مجھے بخش دے اور مجھے یقین ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اس سے اس عجیب دعا کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے موقع ملا تو حضرت عثمان کو تھپڑ ماروں گا۔ چنانچہ جب انہیں شہید کر دیا گیا اور ان کی میت ان کے گھر پر تھی تو میں بھی داخل ہونے والوں کے ساتھ وہاں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی میت کے پاس کوئی نہیں تھا تو میں نے ان کے چہرے پر کپڑا ہٹا کر تھپڑ مار دیا اور باہر نکلا ہی تھا کہ اچانک میرا وہ ہاتھ خشک ہو گیا۔ امام محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کا ہاتھ کو چھوا تو وہ بری طرح سوکھ گیا تھا کہ گویا کہ وہ لکڑی کا ہے۔ حضرت عثمان کے گستاخوں پر پاگل پن کا عذاب۔ یزید بن حبیب کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی خبر ملی
کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر پر چڑھائی کی تھی وہ سب کے سب مجنون اور پاگل ہو گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا ارادہ کیا تھا، بے شک انہیں کچھ دنوں کی مہلت تو ملی، مگر وہ آخرکار خدا کی پکڑ میں آئے اور پاگل ہو گئے۔ حضرت عثمان کو برا کہنے والے کا منہ کالا ہو گیا۔ علی بن جدعان کہتے ہیں کہ مجھ سے رئیس التابعین حضرت سعید بن مسیب نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے دیکھو۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو حیران ہو گیا، اس کا منہ کالا تھا۔ میں نے کہا حسبی اللہ۔ سعید بن مسیب نے کہا کہ یہ شخص حضرت عثمان اور حضرت علی کو گالیاں دیا کرتا تھا اور میں اس سے اس گستاخی سے منع کرتا تھا، مگر وہ باز نہ آیا تو میں نے کہا یا اللہ، یہ شخص ایسے دو بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے جن کے اعمال کے متعلق آپ کو بخوبی علم ہے کہ وہ کس قدر نیک تھے۔ اے اللہ، جو کچھ ایک دونوں کے بارے میں کہتا ہے، اگر آپ کو ناپسند ہے تو مجھے اس میں کوئی نشانی دکھا دیجیے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ اس پر اللہ کا غضب اترا اور اس کا منہ سیاہ ہو گیا جیسا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گستاخ بجلی کی لپیٹ میں۔ ابو نضرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عثمان کو برا کہہ رہا تھا۔ ہم نے اس کو روکا کہ حضرت عثمان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہ کرو، تو اس نے ہماری بات نہ سنی اور آپ کی گستاخی سے باز نہ آیا۔ اتنے میں اچانک سے ایک دو تار بجلی چمکی اور اس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اسے جلا دیا۔ تمام قاتل اپنے انجام کو پہنچے۔ سیدنا عثمان کے قتل کے جن لوگوں نے منصوبے بنائے اور اس ارادے سے وہ مدینہ آئے اور انہوں نے گھراؤنی واردات میں حصہ لیا، وہ سب ظالم خدا کی پکڑ میں آئے۔ اس ظلم میں مصری باشندے بہت آگے تھے۔ عبداللہ ابن سبا اور اس تحریک کی قیادت یہی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ خود عبداللہ ابن سبا کو حضرت علی کی فوج نے گرفتار کیا اور اسے اس گندے عقائد کی ساز میں آگ میں جلا دیا۔ شیعہ عالم ابو عمرو احمد بن عبدالعزیز لکھتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی نے ابن سبا سے کہا کہ تجھ پر شیطان سوار ہے، تو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جا اور توبہ کر لے، لیکن اس نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو آپ نے اسے 3 دن قید میں رکھا اور اس کے بعد زندہ جلا دیا۔ تاریخی تبریز سے معلوم ہوتا ہے کہ بصرہ کے جو لوگ اس فساد میں شریک ہوئے وہ سب کے سب بھی بالآخر قتل کر دیے گئے، ان میں سے کوئی بھی نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا انتقام لیتے ہیں اور انہیں دنیا میں بھی نشان عبرت بناتے ہیں۔ سیدنا عثمان کے خلاف اٹھنے والوں میں سے شاید ہی کوئی بچا ہو جسے اس کی دنیا میں خون و ذلت کا عذاب نہ دیکھنا پڑا ہو۔ ان میں سے ہر ایک یکی کے بعد دیگر خدا کی گرفت میں آیا اور اس نے اللہ کے نیک بندے کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کی دنیوی سزا بھی دیکھی اور آخرت میں پکڑ اور وہاں کی رسوائی و ذلت تو آپ کا ہر گستاخ دیکھے گا۔ یہ سیدنا عثمان کی بد دعا تھی۔ آپ نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ اے اللہ، تو ان سب کو گن رکھنا، ان سب کو اپنے عبرتناک انجام سے دوچار کرنا اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے۔ حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان کے خون میں جو بھی شریک ہوا، اللہ نے سب کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا تھا۔ رنگ جب محشر میں لائے گی تو اڑ جائے گا رنگ، یہ نہ سمجھیے کہ سرخی یا خون شہید کچھ نہیں۔